السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ کل جہاں پہ ہماری یہ ترجمۃ القرآن کلاس ختم ہوئی تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تھی۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا تھا اس کا ترجمہ تو میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات ابھی باقی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں جو جنت کا ذکر آیا اور جنت کے ساتھ اس بات کا ذکر آیا کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاس تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر جنت آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو پھر جہنم کدھر ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی جہنم بھی وہیں ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بس یہ تصور باطل ہے کہ جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ عرض ہیں۔ عرض سے مراد جگہ، ایک ہی کائنات میں جنتی بھی بس رہے ہیں اور جہنمی بھی۔ اب اس آیت سے جو مزید بعض باتیں پیدا ہوتی تھیں، بعض باتیں جو ذہن میں ابھرتی تھیں، مثلا یہ کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کی حقیقت کیا ہے، اور جنت اور دوزخ میں انسان کب جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو موت کے بعد سے جنت تک کا سفر، اس دوران میں، یا جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا جو سفر ہے، جنت اور دوزخ تو اس سے آگے ہیں۔ یہ سفر کس طرح سے طے پاتا ہے، کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران میں انسان کن کن کیفیات سے، کن کن حالتوں سے گزرتا ہے۔ آج کی کلاس میں میں ان باتوں کے اوپر آپ کے سامنے اسلام احمدیت کے لٹریچر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کے نزدیک انسان کی جو روح ہوتی ہے، پہلے ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک روح رحم مادر میں جسم کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح در حقیقت جسم کے اندر ہی سے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے، جیسے انگور کے اندر ہی سے شراب پیدا ہو جاتی ہے۔ جب روح اور جسم کا تعلق آپس میں کامل ہو جاتا ہے، اس وقت انسانی دل حرکت کرنے لگتا ہے اور اس طرح انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ، اس کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جب وہ رحم مادر میں ابھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، ایک خاص معین وقت پہ جا کے جو ہے وہ دل کا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر روح کامل طور پر پیدا ہو گئی اور اس کا تعلق جو تھا وہ جسم کے ساتھ کامل طور پر قائم ہو گیا۔ اسلام کے نزدیک روح پیدا ہونے کے بعد ضائع نہیں کی جاتی۔ جسم ختم ہو جاتے ہیں لیکن روح کو فنا نہیں، روح ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے۔ پھر یہ بھی کہ روح اپنی طاقتوں کے اظہار کے لیے ایک جسم کی ہمیشہ سے محتاج ہے۔ یعنی جب روح پیدا ہوتی ہے تو روح نے اگر کوئی چیز محسوس کرنی ہے، کچھ دیکھنا ہے، لذت اٹھانی ہے یا دکھ اٹھانے ہیں، جو بھی بات ہوگی، اس کے لیے وہ جسم کی محتاج ہے۔ لہذا جب جسم
روح کی طاقتوں کے اظہار کے لیے ناقابل ہو جائے تو روح اس کو چھوڑ دیتی ہے، اور اسی بات کا نام موت ہے، یعنی بے حرکت ہو جانا۔ جسم بے حرکت ہو جاتا ہے اور اس طرح پر روح جسم سے باہر آ جاتی ہے، اسی کا نام بالفاظ دیگر موت ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی وفات ہونے لگتی ہے تو اس وقت انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے جسم سے روح کو باہر نکال لیتا ہے اور اس طرح پر جسم کو وفات دے دیتا ہے۔ 40 دنوں کے اندر اندر روح ایک مقام میں داخل کر دی جاتی ہے جس کا نام برزخ ہے۔ برزخ در حقیقت روح کی اصل قبر کا نام ہے۔ جس قبر میں انسان کا جسم مدفون ہوتا ہے روح وہاں مدفون نہیں ہوتی، یعنی جسمانی جو قبر ہوتی ہے جو قبرستانوں میں بنائی جاتی ہے وہاں پہ انسان کی روح کو دفن نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہر انسان کا جسم زمین میں دفنایا نہیں جاتا۔ بعض کو جانور کھا جاتے ہیں، بعض سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، بعض کو جلا دیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں ہر انسان کے وفات کے بعد قبر میں دفنائے جانے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد روح کی قبر ہی ہے جس کو برزخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر مزید ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح جلد اس دنیا سے رخصت ہو کر برزخ میں چلی جاتی ہے، جبکہ برے لوگوں کی روح 40 دنوں کے اندر اندر برزخ میں داخل ہوتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کو مدفون کر دیا جاتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کے پاس سوال و جواب کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ اس سے مراد بھی برزخ والی قبر ہی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے ایک شخص نے قبر میں سوال و جواب کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا چاہیے، یعنی قبر میں سوال و جواب کی جو کیفیت ہے اس پر ایمان لانا چاہیے کہ قبر میں انسان سے سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل اور کیفیت کو خدا پر چھوڑنا چاہیے۔ یہ معاملہ انسان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر قبر کا لفظ وسیع ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی حالت بعد الموت جہاں خدا اس کو رکھتا ہے وہی قبر ہے، خواہ دریا میں غرق ہو جاوے، خواہ جل جاوے، خواہ زمین پر پڑا رہے۔ دنیا سے انتقال کے بعد انسان قبر میں ہے اور اس سے مطالبات اور مواخذات ہوتے ہیں، یعنی اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یعنی ان سوال و جواب کی نوعیت کیا ہوگی، کس قسم کے ہوں گے، کس طرح کیے جائیں گے، اس کی تفصیل کو ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ تفصیل صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برزخ میں انسان کے اعمال کے مطابق ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اگر نیک انسان ہو تو جنت کی طرف وہ کھڑکی کھلتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر بد انسان ہو یعنی اس نے بد اعمال بجا لائے ہوں تو دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، جہاں سے اس کے مطابق اس کو ہوا پہنچتی ہے، یعنی جنتی کو جنت کی طرف جو کھڑکی کھلی اس سے کچھ نہ کچھ ٹھنڈی ہوا، خوشگوار ہوا آنے لگتی ہے جس کو وہ کسی حد تک محسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے، اور دوزخی کو برزخ میں دوزخ کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے اس سے کچھ نہ کچھ گرم ہوا، تکلیف دہ ہوا آنے لگتی ہے جس سے وہ تکلیف اور صدمہ محسوس کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہے۔ اس برزخ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ماں کے رحم یعنی ووم کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جس طرح نطفہ ماں کے رحم میں پڑ کر جسم اور روح ساتھ ساتھ بنتا چلا جاتا ہے، اسی طرح روح برزخ میں پڑ کر ایک نہایت ہی لطیف اور باریک جسم کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر سے ایک اور پہلے سے بھی زیادہ نہایت لطیف
اور باریک روح پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس جہاں کی روح جو اگلے جہاں کے جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے اندر جو ایک نئی نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ طاقتوں والی روح پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان اگلے جہاں کی چیزوں کو دیکھنے، سننے اور چھونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو حشر اجساد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زمانہ قبر میں انسان کی نئی زندگی کے مناسب حال جسم اور روح تیار ہو گئے ہیں۔ جس طرح رحم مادر میں جب بچہ کامل ہو جاتا ہے اور روح پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر آ جاتا ہے، اسی طرح گویا وہاں وہ اس حالت قبر سے باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد اس پر ایک دوسرا زمانہ آتا ہے جسے یوم حشر کہتے ہیں، جسے بچپن کی عمر سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں ایک بچہ اپنے علم، اپنی عقل کو اپنی نئی زندگی کے لیے ترقی دیتا اور بڑھاتا ہے۔ اس زمانے میں روحوں کی قوتیں اس زمانے سے جو زمانہ قبر کہلاتا ہے زیادہ نشو و نما یافتہ ہوتی ہیں، یعنی زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں، مگر پھر بھی مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، مگر اس دن کے اثرات اور تغیرات کے بعد وہ کامل ہو جاتی ہیں اور ان کی حالت اس بالغ بچے کی طرح ہو جاتی ہے جو اب دنیا کی کیفیات کو پورے طور پر محسوس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس حالت کمال کو آخری فیصلے کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جسے جنت یا دوزخ کے نام سے ہم پکارتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ان تینوں زمانوں میں انسان اپنی روحانی حالت کے مطابق سکھ یا دکھ ساتھ ساتھ پاتا رہتا ہے، پر زندگی کا زمانہ کبھی ختم نہیں، جزا اور سزا میں کوئی وقفہ نہیں۔ اسلام کے نزدیک اگلے جہان کی کیفیات جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ جسمانی وہ ان معنوں میں ہے کہ روح انسانی معاً ترقی کر کے اپنے لیے ایک جسم تیار کر لے گی، پس وہاں کی لذات یعنی اگلے جہاں کی لذات اور تکالیف اسی طرح اس کے سامنے ظاہر ہوں گی جس طرح کہ اس دنیا کی چیزیں اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ اس دنیا کی چیزیں اس دنیا میں دکھائی دیں گی، مثلا شہد، دودھ وغیرہ جو اس جہاں کے ہیں وہی اگلے جہاں میں نہیں، بلکہ ان کی نوعیت کچھ اور ہے۔ محض اپنی تاثیر کی وجہ سے اگلے جہاں کی بعض نعمتوں کو اس جہاں کی چیزوں کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، لیکن جس طرح اس دنیا میں علاوہ جسمانی کیفیتوں کے ایک روحانی کیفیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اس اگلے جہاں کی اس اعلیٰ اور نئی پیدا شدہ روح کے لیے اس دنیا کی روحانی حالتوں سے اعلیٰ روحانی حالتیں وہاں پہ ہوں گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلے جہان کے عذاب اور ثواب کہاں اور کس صورت میں ہوں گے؟ لہذا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوزخ در حقیقت ان عذابوں کا نام ہے جو حواس سبعہ، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوزخ در حقیقت ان عذابوں کا نام ہے جو حواس سبعہ یعنی 7 سینسز جو ہوتی ہیں، 7 حصیں، ان کے ذریعے سے محسوس ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یعنی دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے اور ان 7 دروازوں میں سے ہر ایک میں سے دوزخی کا ایک حصہ گزرے گا۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم دوزخی ہو یا جنتی ہر ایک انسان کو مکمل ظاہر کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔
اس لیے 7 دروازوں سے انسان کا ایک ایک ٹکڑا داخل ہونا در حقیقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوزخ کو 7 حواس کے ذریعے سے انسان محسوس کرے گا. پس گویا 7 دروازوں کے ذریعے سے وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ہر ایک دروازے میں سے اس کا ایک حصہ داخل ہوگا. یعنی ایک حصہ بینائی کے ذریعے سے، ایک حصہ شنوائی کے ذریعے سے یعنی سننے کی جو حص ہے، ایک حصہ قوت شامہ کے ذریعے سے یعنی سونگھنے کی حص کے ذریعے سے، ایک حصہ قوت ذائقہ کے ذریعے سے، ایک حصہ قوت لامسہ کے ذریعے سے یعنی چھونے کی جو حص ہے، ایک حصہ قوت حاسہ کے ذریعے سے جسے سینس آف ٹیمپریچر کہتے ہیں، یعنی حص حرارت اور حص برودت یعنی گرمی اور سردی کو محسوس کرنے کی حص، اور ایک قوت فاعلیہ کے ذریعے سے جس کو مسکولر سینس کہتے ہیں، یعنی انسان تھکاوٹ وغیرہ جو محسوس کرتا ہے. ان 7 حصوں سے انسان تمام گناہ کرتا ہے. اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یا تو آنکھ کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے کہ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے یا بدی کی نگاہ ڈالتا ہے، یا کان کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے کہ غیبتیں سنتا ہے، فحش گندے گانے سنتا ہے، یا ناک کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے کہ جس چیز کو نہیں سونگھنا چاہیے تھا اسے سونگھتا ہے، یا ذائقے کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھاتا ہے جو نہیں کھانی چاہیے تھی، یا قوت لامسہ کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے کہ نرم بستر اور فرشوں کی خواہش اس کو بنی نوع انسان کے لیے مشقت اٹھانے میں روک ہوتی ہے، یا پھر گرمی اور سردی کے ڈر کے مارے نیک کاموں میں سستی کرتا ہے، اور یہ سستی اور غفلت کے سبب سے اپنے جسم کو تھکان سے بچانے کے لیے نیک کاموں کو ترک کر دیتا اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے. غرض 7 ہی حواس ہیں جو انسان سے بدی کراتے ہیں، اور یہی 7 حواس انسان سے نیکیاں بھی کراتے ہیں، کیونکہ بوجہ بدی کی عادت ہونے کے ان 7 جسمانی حواس کے مقابلے میں 7 روحانی حواس کمزور اور بیمار ہو جائیں گے، اور بیماری کی وجہ سے وہ اس دکھ اور عذاب کو محسوس کریں گے جو اگلے جہان میں غلط کاروں کے لیے یعنی غلط کام کرنے والوں کے لیے مقرر ہے. چنانچہ ان 7 قسم کے عذاب کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. اب نیکوکار جو نیکیاں کرتے تھے ان کا کیا؟ نیکوکاروں کے جو انعام قرآن کریم نے بتائے ہیں وہ بھی در حقیقت ان 7 حواس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہر حص کو لذت حاصل ہوگی کیونکہ وہ تندرست ہوگی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جنت اور دوزخ کدھر ہیں؟ کیا یہ الگ الگ جگہوں پہ ہیں یا ایک ہی جگہ پر موجود ہیں؟ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یہی حال جنت اور دوزخ کا ہے. مراد یہ ہے کہ رات بھی ساری دنیا پر آتی ہے اور دن بھی ساری دنیا پر چڑھتا ہے، مگر وہ جو سورج کے نیچے آ جاتے ہیں ان کے لیے دنیا پر دن ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے رات. اسی طرح وہ لوگ جو خدا کے فضل کے نیچے آ جائیں گے ان کے لیے وہی جگہ جنت ہو جائے گی جو دوسروں کے لیے دوزخ ہوگی. پس جو لوگ خدا کے فضل سے اپنی 7 حصوں کو درست رکھتے ہوں گے، یعنی ان 7 حصوں کے ذریعے سے جائز اور نیک کام بجا لاتے ہوں گے، وہ ہی ہیں جو جنت کی لذتیں محسوس کریں گے. اور جو لوگ ان حواس کو خراب کر چکے ہوں گے ان کے لیے یہی نعمتیں عذاب اور سخت عذاب ہوں گی. اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ نعمتیں اور یہ عذاب جسمانی ہوں گے یا یہ روحانی ہوں گے؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ نعمتیں اور یہ عذاب جسمانی بھی ہوں گے اور روحانی بھی ہوں گے. جس طرح اس دنیا میں
جسمانی چیزیں بھی ہیں اور روحانی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک اسی طرح اگلے جہاں میں بھی جسمانی چیزیں بھی ہوں گی اور روحانی چیزیں بھی ہوں گی۔ ہاں ایک امر ہے، ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ دوزخی لوگ اپنی جگہ میں محصور ہوں گے، یعنی وہ اپنی جگہ پر قید ہوں گے، مگر جنتی لوگ آزاد ہوں گے۔ جس طرح بیمار انسان بستر پر لٹایا جاتا ہے اور جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ آزاد پھرتا ہے، کیونکہ دوزخ ایک قید خانے کی طرح ہے جبکہ جنت ایک سیرگاہ کی طرح۔ پس دوزخ ایک محدود مقام کا نام ہے جبکہ جنت ایک غیر محدود مقام کا نام ہے۔ دوزخی اپنے علاقے سے نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک بیمار کی طرح بستر پہ لٹایا ہوا ہے، لیکن جنتی جہاں چاہے جائے، اس کے لیے ہر مقام جنت ہے۔ اگر وہ اس مقام میں بھی داخل ہو جو کہ دوزخیوں کے لیے آگ کا کام دیتا ہے تو اسے وہ بھی گلزار ہی معلوم ہوگا، اسے وہ بھی جنت کا باغ ہی معلوم ہوگا۔ مگر چونکہ دوزخی تکلیف میں ہوں گے اور تکلیف کو دیکھ کر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایک لطیف یعنی باریک سے پردے کے ذریعے سے جنتیوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھا جائے گا، یعنی جنتی اور دوزخی ایک ہی جگہ ہوں گے لیکن جنتی لوگوں کو دوزخی دکھائی نہیں دیں گے، اور جنتی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو مدارج ہیں، درجے ہیں جنت میں، کوئی جنت کے کم درجے پہ ہے، کوئی اعلیٰ درجے پہ ہے، کوئی اس سے اوپر کے درجے پہ ہے۔ تو اسلام سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنتی لوگ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے مدارج سے بھی غافل رہیں گے، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کس درجے پہ ہے۔ پھر ہر ایک اپنی ہی حالت سے واقف ہوگا، ہر انسان، ہر روح جو ہے وہ صرف اپنے مقام سے واقف ہوگا، اپنے درجے سے واقف ہوگا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ کسی کو ترقی دے دے تو وہ اسے اس سے اوپر کے شخص کے درجے کی حالت سے آگاہ کر دے گا، اسے بتا دے گا کہ جو تم سے اوپر والا درجہ ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح پر جب اس شخص کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ اسے بھی اگلا درجہ ملے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اوپر کے درجے پہ لے جائے گا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عذاب اور ثواب ہمیشہ کے لیے ہیں یا یہ وقتی ہیں؟ اسلام اس کا جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ جزائے نیک تو دائمی ہوگی، یعنی نیک لوگوں کے لیے جو جزا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، مگر عذاب دوزخ دائمی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد ونسیم الصبا تحرک ابوابہا، کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جہنم خالی ہو جائے گی اور اس کے دروازوں کو ہوا ہلائے گی، یعنی کوئی شخص عذاب میں مبتلا نہیں رہے گا۔ اس بات سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب فرعون اور ابو جہل بھی جہنم میں نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کی روح جہنم سے گزر کر تندرست ہو چکی ہوگی، ان کی وہ 7 حصے جن کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں گناہ کرتے تھے، اگلے جہاں میں جب دوزخ میں پڑیں گے تو دوزخ ایک ہسپتال کا کام کرے گی جس کے ذریعے سے ان کی روح جو بیمار تھی اب وہ صحیح ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ان کی روح تندرست ہو جائے گی تب ان کو مزید جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، تب بالآخر ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ چونکہ انسان اپنی روحانی قوتوں کو خراب کر لیتا ہے، وہ ان انعامات کے محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوگا جو اگلے جہاں میں ملیں گے، بس وہ عذاب چکھے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے رحم نے ایک یہ قانون بھی تو مقرر کیا ہے کہ بیماری میں ہی علاج نکل آتا ہے۔ بس جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے علاج ہوتے ہیں، ان عذابوں سے جو انسان اگلے جہاں میں محسوس کرے گا، برے کام کرنے والوں کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ جنت کی نعمتوں کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب جنت میں آ گئے تو کیا بس وہاں پہ صرف آرام ہے، صرف کھانا پینا ہے، صرف سیر و تفریح ہے، یا زندگی
جنت میں جا کے ان چیزوں سے آگے بھی جائے گی، یعنی کیا وہاں پہ عمل بھی ہوگا، مزید نیک کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ برے کاموں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنت میں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی نیک کام انسان بجا لائے گا، اللہ کی عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسلام اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ عمل ہی انسان کی در حقیقت زندگی ہے، لہذا مومن آگے ترقی کرتا چلا جائے گا اور نئے نئے مدارج اس کو نظر آئیں گے، یعنی جنت کے نئے نئے درجے، نئے نئے لیول اس کو نظر آتے چلے جائیں گے، ان کے حصول کے لیے وہ کوشش اور خواہش کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب، یعنی مومنوں کو وہاں تھکان نہیں ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کام تو ہوگا مگر اس کام کے نتیجے میں تھکان اور ملال پیدا نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا یلہمون التسبیح و تحمید، کہ جنت میں مومنوں کو نئی نئی تسبیحیں اور تکبیریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی جائیں گی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی پر دلالت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی نئی صفات انسان کو بتائی جائیں گی تاکہ وہ کوشش کر کے ان صفات کا بھی مظہر بنے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحیم، تو ہماری پیدائش کا غرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کریں، یعنی اپنی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، میمک کرنے کی کوشش کریں، امیٹیشن کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رحیم ہے، یعنی وہ بخش دیتا ہے، رحم کرتا ہے۔ ہمیں بھی رحم کرنے کی تلقین سکھائی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ دوسروں کی خطائیں معاف کرتا ہے، ہمیں بھی یہی تعلیم دی کہ ہم بھی دوسروں کی خطائیں معاف کرنے والے بنیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ستار ہے، ستار یعنی دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا، ہمیں بھی یہی تعلیم دی کہ ہم بھی دوسروں کی پردہ پوشی کریں۔ بس جس طرح وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بتا دی، جن کے مظہر ہم اس دنیا میں بن سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ایسی صفات بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کیا، اور وہ اگلے جہاں میں جنت میں وقتاً فوقتاً ہم سے ذکر کرتا چلا جائے گا الہام کے ذریعے سے کہ خدا کی یہ صفت بھی ہے۔ لہذا جب ہمیں اس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم دے گا، پھر اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کریں گے تاکہ ہم نیک اعمال بجا لاتے چلے جائیں اور ان کے نتیجے میں جنت کا سفر ہمارا اوپر سے اوپر چلتا چلا جائے، نیچے سے اوپر کی طرف جنت کا یہ سفر جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جنت دارالعمل بھی ہے، جس طرح یہ دنیا دارالعمل ہے، بلکہ جنت اس سے بڑھ کر دارالعمل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اس دنیا میں تو انسان کو نیچے گر جانے اور فیل ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، مگر وہاں انسان اس خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ اب بعض اور باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس اخروی زندگی کے ساتھ ہے، بعض سوالات جو ذہن میں اٹھتے ہیں۔ مثلا جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور کا بھی ذکر آتا ہے، اور قسم قسم کے لوگوں نے اس بارے میں من گھڑت روایات بنائی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ لہذا حور کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ کسی عورت کا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اس قسم کے سوال ہیں جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حور نہ مذکر ہے نہ مؤنث، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے کیونکہ خود روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث۔ جسم جو ہوتے ہیں ان میں مذکر مؤنث اس وجہ سے ہوتے ہیں، نر اور مادے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرق پیدا کیا اس دنیا کے جسموں کے لیے، وہ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیدا کر دی کہ وہ اپنی نسل کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جس سے اس کا سلسلہ آگے چلے۔ لیکن چونکہ اگلے جہاں میں اس طرح سے اولاد کو پیدا کرنے کی نہ خواہش ہوگی نہ ضرورت ہوگی، لہذا جینڈر کا جو کانسیپٹ ہے، جنس کا جو کانسیپٹ ہے، وہ اگلے جہاں میں ختم ہو جائے گا۔ نہ کوئی مذکر ہوگا نہ کوئی مؤنث، نہ کوئی نر ہوگا نہ کوئی مادہ، سب ایک نیوٹرل جنس ہوں گے جو کہ روح ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر یہ حور کیا چیز ہے؟ یہ حور در حقیقت انسان کے جوڑے کا نام ہے۔ ہر انسان کی روح کے لیے ایک جوڑا پیدا کیا گیا ہے، جس کو جو بھی نام دے دیں، سول میٹ کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، انسان کی روح کے لیے جو جوڑا بنایا گیا ہے وہ حور ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بارے میں کہ یہ حور کیا ہے، تفسیر صغیر میں اس سوال کو اٹھا کے اس کا جواب دیا۔ آپ نے بیان کیا کہ انسان کا جیون ساتھی جو ہوتا ہے، اگلے جہاں میں جب انسان کی روح کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا اور دلوں میں کسی قسم کی کوئی کدورت، کوئی ناراضگی، کوئی خفگی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گی، کوئی دشمنی بھی باقی نہیں رہے گی، صرف انس اور محبت ہوگا، تو انسان کا جو جیون ساتھی ہوگا وہی اس کا جوڑا کہلائے گا، یعنی حور کہلائے گا۔ پس حور سے مراد کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ انسان کا اپنا جیون ساتھی مراد ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگلے جہاں میں انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا؟ اگر ہوگا یا ان سے ملے گا تو ان کو پہچانے گا کس طرح؟ کیونکہ جنت کے بارے میں تو یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جنت میں بوڑھے لوگ بھی جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا شخص نہیں جائے گا۔ اس پر وہ عورت غمگین ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کوئی بوڑھا شخص اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ جنت میں ہر شخص جوان ہو کر جائے گا، یعنی ان کی روح جو ہوگی وہ اپنے جوانی کی حالت میں برزخ میں اس کی جو پرورش ہو رہی تھی، نشو و نما پا رہا تھا، روح جو پا رہی تھی نشو و نما، پھر برزخ سے باہر نکل کے اس سارے دن کی جو کیفیات تھی ان سے گزر کے آخر پر اس دن کے جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ جنت جانا ہے یا دوزخ، اس وقت اس فیصلے کے نتیجے میں انسان کی روح کامل ہو چکی ہوگی، یعنی جوان ہو چکی ہوگی، اپنی قوتوں کے عروج پر ہوگی۔ جس طرح اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جوانی کی عمر میں اپنی پرائم میں ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان کی روح جب اگلے جہاں میں جائے گی تو جب آخری فیصلہ سنایا جائے گا اللہ کی طرف سے، اس وقت وہ اپنے پرائم پہ آ جائے گی، عروج پر آ جائے گی، اور اسی کا نام جوانی ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح یعنی اگلے جہاں میں انسان جو ہے جب جنت میں جائے گا تو وہ جوانی کی حالت میں جائے گا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کیا انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ انہیں پہچانے گا کس طرح؟ اس بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ کیا ہم جنت میں بھی آپ کے پاس ہوں گے جس طرح اس وقت دنیا میں ہم آپ کے پاس ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے کیا تیاری کرنی، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ سن لو کہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ ہی اکٹھا کیا جائے گا، المرء مع من احبہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اگلے جہاں میں ہوگا۔ پھر کسی سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جنت کے سب سے اوپر بلند ترین مقام پہ ہوں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی مقام پہ ہوگا، کوئی کسی مقام پہ ہوگا، تو ہم آپ کے ساتھ کس طرح سے جنت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جو جنت کے اوپر والے مقام پہ ہوگا اس کو جنت کے نیچے والے تمام مقام بھی تو حاصل ہوں گے، اور اسی طرح پر انسان جیسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اگلے اگلے درجے دکھاتا چلا جائے گا، اور انسان دعا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کو اگلے درجے پہ اللہ لے جائے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ 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 انسان ایک درجے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ لا انتہائی درجوں تک اس کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ پھر ایک یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے، وہ بچے جو بعض دفعہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی وفات پا جاتے ہیں، زندگی کے اس حصے کو تو پہنچ جاتے ہیں کہ روح پیدا ہو چکی ہو، دل دھڑکنا شروع ہو چکا ہو، ان میں جان پڑ چکی ہو، لیکن پیدائش سے پہلے ہی وفات پا جائیں،
یا بعض دفعہ یہ کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں، ان کے ساتھ اگلے جہاں میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس بارے میں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا کے ذریعے سے، کشفی نظارے کے ذریعے سے اگلے جہاں کی کیفیات دکھا دی۔ آپ کو دکھایا گیا کہ اگلے جہاں میں کئی، یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد چھوٹے بچوں کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائی جائے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی تربیت کریں گے، یعنی ان بچوں کو شریعت کی تعلیم دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی تعلیم کا اگلے جہاں کی جنت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بس ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کیا جائے گا، اور جب آپ ان بچوں کو شریعت کی تعلیم دے چکے ہوں گے، ان کی تربیت ہو چکی ہوگی، پھر اس کے مطابق ان بچوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، بعض یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کو شریعت کی تعلیم دیں گے، اور پھر ان بچوں کے پاس خدا کے انبیاء آئیں گے، اور جو ان انبیاء کا انکار کر دیں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جو اقرار کریں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اس لیے کیونکہ اگلے جہاں میں انکار کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ بس لازمی اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے گی، ان کی تربیت کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ اب ان کی روح اس قابل ہو چکی ہوگی کہ وہ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا سکیں اور جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، بعض روایات میں ذکر آتا ہے پل صراط کا، کہ جہنم، پل صراط کے بارے میں اس طرح سے ذکر آتا ہے کہ جنت کا دروازہ جو ہے اس سے پہلے ایک نہایت ہی باریک لیکن تلوار کی تیز دھاری کی طرح ایک پل ہوگا، اور ہر انسان کو اس سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور جو ادھر سے ادھر ہوا تو اس پل کے دونوں طرف، یعنی اگر پل کے سامنے جنت ہے تو پل کے دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف جہنم کی آگ ہے، جو ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا وہ جہنم میں گر گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ جنت میں جائے، کیا اس فیصلے کے بعد بھی وہ پل صراط پہ سے چلتے ہوئے جہنم میں گر سکتا ہے، یا یہ پل صراط کس چیز کا نام ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ الہی قرب کا رستہ پل صراط کہلاتا ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ وہ صرف ایک ہی رستہ ہے، اور یہ کہ وہ ایسا باریک ہے کہ اگر ہم اس سے ذرہ بھر بھی دائیں بائیں ہو جائیں تو تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ رستہ در حقیقت دعا اور تدبیر یا توکل اور تدبیر کا رستہ ہے۔ یعنی یہ پل صراط کسی جسمانی چیز کا نام نہیں، بلکہ جو انسان دعا اور تدبیر یا توکل اور تدبیر کرتا ہے، اسی چیز کا نام پل صراط ہے۔ جو ان چیزوں کے مطابق اپنے عمل کو نہیں ڈھالتا، وہ خدا تعالیٰ کے اس رستے سے، پل صراط سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ابتلا میں پڑ جاتا ہے، گھاٹے میں پڑ جاتا ہے، اور یہی دوزخ ہے۔ یہ میں نے نہایت ہی مختصر رنگ میں آپ کی خدمت میں انسان کی وفات سے لے کے یوم آخرت تک، اور یوم آخرت سے جنت یا دوزخ کا سفر، اور جنت میں جا کے وہاں سے مزید آگے کا سفر جو تھا، اس کی کسی حد تک کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اس مضمون کو، جو اپنی ذات میں کافی مشکل مضمون ہوتا ہے، میں کسی حد تک بہرحال آپ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ یہ مضمون ختم ہوتا ہے، اور اب میں قرآن پاک کے اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جہاں سے آج کی قرآن کی کلاس کا جو مضمون تھا وہ شروع ہونا تھا، یعنی اگلی آیت جس کا مضمون آج ہم نے پڑھنا ہے وہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، الذین، وہ لوگ، ینفقون،
خرچ کرتے ہیں فی السرائی، آسائش کے وقت میں. آسائش کو کہتے ہیں سرا، یعنی جب آسانی ہوتی ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. والضرائی، ضرا کہتے ہیں تنگی کو، کہ یہ لوگ یعنی کہ جنتی لوگ جو ہیں، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے جانے والے ہیں، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جن کو متقی کہا گیا ہے، یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو آسائش کے وقت بھی خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور مشکل تنگی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر مزید ان کی صفت بیان کی، فرمایا کہ یہیں پہ یہی ان کی صفات نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ بھی صفت ہے کہ والکاظمین، کاظم کہتے ہیں دبانے والے کو، کہ یہ دبانے والے ہیں. کس چیز کو؟ الغیظ، غصے کو دبا جانے والے ہیں. غصے کو دبا جانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا، غصہ اپنے موقع محل کے مطابق آتا ہے، لیکن جہاں پہ دبانے کی ضرورت ہو وہاں پہ دباتے ہیں، اور جہاں پہ اس کے اظہار کی ضرورت ہو صرف وہیں پہ اس کا اظہار کرتے ہیں. ہر وقت غصہ کرتے رہنا بھی کوئی خلق نہیں، اور ہر وقت غصے کو دباتے رہنا بھی کوئی خلق نہیں. پر جہاں پہ غصے کا اظہار ضروری ہو وہاں پہ غصے کا اظہار نیکی ہے، اور جہاں پہ غصے کو دبانا ضروری ہو وہاں پہ غصے کو دبانا نیکی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر کیا والکاظمین الغیظ، کہ یہ غصے کو دباتے ہیں. والعافین عن الناس، عافین کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، درگزر کرنے والوں کو. یہ جمع کا صیغہ آیا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ نہ صرف اچھے وقتوں میں بلکہ تنگی کے وقتوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو دبانا جانتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. فرمایا یہیں پہ بس نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں، محسنین کہتے ہیں احسان کرنے والے کی جمع، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کے لخت جگر تھے. آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ایک خدمت گزار، ایک نوکر چائے لے کر آیا، اور جب وہ گرم گرم مشروب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا تو اس کی غفلت کی وجہ سے اس کو ٹھوکر لگی، اور وہ چائے کی پیالی گرما گرم چائے کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر آ کے گری. اب گرم گرم چائے جب کسی کے جسم پر گرتی ہے، جلد پر گرتی ہے، تو شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ جلد کو جلا دیتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، تکلیف اور درد محسوس ہوتی ہے. لہذا حضرت امام حسین کو بھی تکلیف اور درد محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنی تکلیف اور درد کا اظہار غصے کی شکل میں اس طرح کیا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن بس غصے سے آپ نے اپنے نوکر کی طرف اپنی نظر کی، اس طرح سے اس کی طرف دیکھا جس میں کچھ ناراضگی کا اظہار تھا، غصے کا اظہار تھا. اس پر اس نوکر نے ہلکی سی آواز میں بس اتنا کہا والکاظمین الغیظ. اس پر امام حسین نے فرمایا کظمت، میں نے اپنے غصے کو دبا لیا. پھر یہ کہ غصے کو دبا لینے سے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ انسان نے دل سے معاف بھی کر دیا. اس پر اس نوکر نے آگے سے کہا والعافین عن الناس. اس پر امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. نوکر جو تھا سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے دوبارہ اگلا فقرہ پڑھا اور کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس پر امام حسین علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جا میں نے تجھے بطریق احسان رہا کیا، آزاد کیا. یہ مثالیں ہمارے لیے درخشندہ مثالیں ہیں جو ہمارے اسلام کے لٹریچر میں جا بجا ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور اسی لیے ہیں تاکہ ہم بھی ان مثالوں پر عمل کر کے ان جیسے بننے کی کوشش کریں. جس طرح اس آیت میں یہ سبق دیا کہ متقی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی مغفرت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے لیے جنت بنائی گئی. یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور متقی کی نشانی یہ بتائی کہ یہ
آسائش میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا جو مالی سال ہے وہ کل رات 12 بجے ختم ہوا، لیکن اب بھی کئی دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چندے نہیں دیے، لازمی چندہ جات یعنی چندہ عام، چندہ وصیت، چندہ جلسہ سالانہ۔ بعض اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ان کی مرضی، بعض سستی کی وجہ سے نہیں دے پاتے، اور بعض تنگی کی وجہ سے نہیں دے پاتے۔ جو جان بوجھ کے نہیں دیتے ان کا معاملہ تو خدا کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس آیت میں بیان کردہ جو صرف متقی کی بیان کی گئی تھی اپنے ہاتھ سے ثابت کر دیتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ صرف یہ آیت ان کے بارے میں نہیں۔ پھر وہ لوگ جو سستی دکھاتے ہیں ان کو نظام جماعت کے تحت سیکٹری مال، صدر جماعت، مربی جماعت، بعض اور جو جماعت کے عہدیداران ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں۔ چونکہ سستی ہی وجہ ہوتی ہے چندے کی ادائیگی نہ کرنے کی، لہٰذا جب توجہ دلائی جاتی ہے تو فوراً نیکی کی طرف عود کر آتے ہیں اور اپنے چندے کی ادائیگی کر دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی ایک قسم کے لوگ باقی رہ گئے جو اپنی مشکلات کی وجہ سے چندہ نہیں دے پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ لہٰذا ایسے لوگ جو چندہ اس وجہ سے نہیں دے پاتے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں، ان کے لیے نظام جماعت میں یہ طریقہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت کی خدمت میں خط لکھ دیں اور کہیں کہ حضور جاب چلی گئی ہے، یا تنخواہ کم ہو گئی ہے، یا یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں چندہ نہیں دے سکتا یا کم دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کیٹیگری میں بھی دو لوگ ہیں، ایک وہ جو تقوی کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وجہ سے نہیں دے پا رہا، لہٰذا میں حضور کی خدمت میں لکھ کے حضور سے اجازت لے لوں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں دوسری قسم کے جو مشکل حالات میں چندہ نہیں دیتے لیکن خلیفہ وقت کو لکھتے بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات مشکل ہوں، تنگ ہوں، جس کی وجہ سے وہ چندے کی نعمت سے بھی محروم ہو گیا ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس کے حالات بہتر ہوں، اس کی مالی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے، جس کے لیے وہ حضور کی خدمت میں خط لکھے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ نہ چاہے کہ اگر اس کی مالی حالت مشکل ہے، خراب ہے، تو وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو جاذب کرنے والا ہو، اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے والا ہو۔ لیکن دوسری قسم کے جو لوگ تھے میں نے بتایا وہ اس میں بھی کوتاہی برتتے ہیں۔ پھر اس قسم کے بھی لوگ ہیں جن کے مالی حالات خراب ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک رنگ میں جائز ہوتا ہے کہ وہ اگر چندہ نہیں دے سکتے تو خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھ کے اجازت لے لیں اور بے شک نہ دیں یا کم کر دیں، کیونکہ ان کی مالی حالت ایسی ہے۔ لیکن وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس آیت کے مطابق الذین ینفقون فی السراء والضراء کا عملی جامہ پہن کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا توکل در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ وہ یہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ بے شک ہماری ضروریات اس وقت ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، لیکن ہم خدا کی خاطر خدا کے دین کی ضرورت کے لیے پہلے خرچ کریں گے، اپنی ضروریات کو بعد میں، اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے پھر خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے اور مشکل وقت میں آ کے غیب سے ان کو رزق پہنچاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایسی ایسی جگہوں سے ان کے لیے رزق کی فراوانی آتی ہے من حیث لا یحتسب، کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رکھے، تاکہ جب بھی خدا کی طرف سے ہمیں بلاوا آوے تو ہم اس بات پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں اور خدا ہم سے راضی ہو۔ اور خدا کو راضی کرنے کی راہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات اور خلفاء کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پر کما حقہ عمل